اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ دوستو آج کی میری اس کہانی میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح ہمارے پیارے ملک پاکستان کے کاشتکار اور زمیندار روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے قیمتی درخت اگا کر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے بھی کما سکتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے میری کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور دوستو اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں میری کہانی کی طرف، جس میں آج عود کے درخت کا ذکر کروں گا۔ آپ کے خیال میں ایک درخت کس قدر مہنگا بک سکتا ہے؟ 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ؟ بینکاک کے ایک مندر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں عود کا ایک ایسا درخت موجود ہے جس کی قیمت 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز لگ چکی ہے۔ بلا شبہ یہ دنیا کا قیمتی ترین درخت ہے، جسے عربی میں عود اور انگریزی میں اگر وڈ کہتے ہیں۔ عود کی سب سے نایاب قسم کے نام ہے جس کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 9 ملین ڈالرز فی کلو ہے۔ کچھ عرصہ قبل شنگھائی میں کے نام کا 2 کلو کا ٹکڑا 1 کروڑ 80 لاکھ ڈالر میں فروخت ہوا۔ عام طور پر عود کی قیمت اس میں موجود ارگ کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے، جو 80,000 ڈالر فی لیٹر بکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی چھال 200 ڈالر سے 5,000 ڈالر فی کلو تک فروخت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس درخت میں ایسا کیا ہے جس کے لیے جاپانی سرمایہ کار اتنی قیمت دینے کو تیار ہیں؟ عود ایک ایسا درخت ہے جسے بدھ مت، ہندو مت اور اسلام میں مذہبی حیثیت حاصل ہے۔ جہاں ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں شواہد ملے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس لکڑی کو ہندوستان سے منگوا کر خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم اس عود ہندی کو لازم جانو کہ اس میں 7 طرح کی شفا ہے۔ جن خوش نصیب لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، انہوں نے حرم کی فضا میں مسحور کن خوشبو محسوس کی ہوگی۔ یہ خوشبو عود کے سلگنے سے اٹھتی ہے۔ کعبہ شریف کے غلاف اور حجر اسود پر بھی عود کی خوشبو لگائی جاتی ہے۔ عود کا شمار دنیا کے مہنگے ترین پرفیومز میں کیا جاتا ہے، جسے صرف عرب شہزادے اور امیر لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس درخت کے طبی فوائد کا ذکر کریں تو اس کی تاثیر خوابآور ہے۔ جوڑوں کے درد، جلدی امراض، ہاضمے کی خرابی اور کینسر میں فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ مراقبہ یا اس قسم کی ذہنی مشقیں کرتے ہیں، ان کے لیے عود کے بخارات مؤثر ہیں۔ عود کی مانگ میں عالمی سطح پر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر اس کی مارکیٹ 32 ارب ڈالر کی ہے، جو اگلے 8 سال میں دگنی ہو جائے گی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے فائد کے باوجود اس درخت کی مانگ پوری نہیں ہوتی؟ سادہ الفاظ میں اس کی وجہ عود کی محدود پیداوار ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر درخت میں عود پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ خوشبو اٹھتی ہے، بلکہ جب ان درختوں میں ایک خاص قسم کی پھپھوندی لگتی ہے تو اس میں سرخی مائل مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مادہ دراصل پھپھوندی کے خلاف درخت کی مدافعتی کیمیکلز ہیں، جن کے پیدا ہونے سے لکڑی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی لکڑی کے ٹکڑوں یا برادے کو سلگا کر خوشبو کے حصول کے لیے یا اس میں سے ارک نکال کر صنعتی پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر صرف 2% عود میں پھپھوندی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس میں مصنوعی طور پر فنگل انفیکشن کرائے جاتے ہیں، جس کے لیے اس کے تنے پر 4 انچ کے فاصلے پر کیل لگائے جاتے ہیں یا تنے میں انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ عام طور پر درخت دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں عود پیدا ہو گیا ہے یا نہیں، اس لیے عود کی دن بدن بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بے درے کٹائی کی جا رہی ہے۔ آسام میں عود کے جنگلات معدوم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ حکومتی سرپرستی میں عود کی شجر کاری شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ طلب کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ عالمی تنظیم نے اس درخت کو معدوم ہونے سے بچانے کے لیے کٹائی پر پابندی عائد کر دی ہے۔
ملائیشیا اور انڈونیشیا میں اس درخت کی برآمد کا ایک کوٹا مقرر ہے، جس کے لیے سائٹس کا جاری کردہ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اتنی پابندی اور سخت عالمی قوانین کے باوجود بھی اود کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ بنکاک کی ارب اسٹریٹ اود مافیا کا گڑھ ہے اور اس کاروبار میں پولیس، کسٹم حکام اور انڈر ورلڈ مافیا تک شامل ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے خفیہ طور پر اود کے درخت کاٹ کر یہاں فروخت کیے جاتے ہیں۔ اود مافیا اس کا وزن بڑھانے کے لیے شیشے کی ملاوٹ بھی کر رہی ہے، جو انسانی صحت کے لیے جان لیوا ہے۔ اود کی زیادہ تر کاشت ویتنام، کمبوڈیا، چین، تھائی لینڈ، جاپان، سری لنکا اور بھارت میں کی جاتی ہے۔ پاکستان میں آب و ہوا اور زمین اود کی کاشت کے لیے سازگار ہے۔ یہ درخت کم از کم 5 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 42 ڈگری درجہ حرارت برداشت کر لیتا ہے، جبکہ 25 ڈگری درجہ حرارت پر اس کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مارچ اور اپریل میں اس کی کاشت کے لیے موسم موزوں ہوتا ہے۔ اس کے بیج شروع میں گملے وغیرہ میں لگائے جانے چاہیے تاکہ ان کا اچھی طرح خیال رکھا جا سکے۔ ہلکی مٹی میں ڈائریکٹ بیج لگا دیے جائیں تو 10 دن میں بیج پھوٹ آتے ہیں۔ ابتدائی چند ہفتے پودوں کو کھڑکی کے سامنے کھلی جگہ پر رکھیں تاکہ روشنی ملتی رہے۔ 3 ماہ بعد پودے کھیت میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دیکھ بھال عام درختوں کی طرح کی جاتی ہے۔ عام طور پر 10 سال میں یہ درخت مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے، لیکن آج کل 4 سال بعد اس کی فروخت شروع کر دی جاتی ہے۔ آج کل زراعت صرف چند فصلیں اگانے تک محدود نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک ایگرو فارسٹری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں فصلوں کے ساتھ ساتھ درخت لگا کر کاشتکاروں کی آمدنی بڑھائی جاتی ہے۔ عام کسان اپنی فصلوں کے علاوہ اس طرح کے درخت لگا کر لاکھوں کما سکتے ہیں۔ اود، زیتون، ساگوان اور سندل وغیرہ جتنے پرانے ہوتے جائیں، ان کی قیمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ درخت آنے والی نسلوں کے لیے بھی سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سرپرستی میں ان درختوں پر تحقیق کی جائے اور ایسی ورائٹیز بنائی جائیں جو مقامی ماحول سے مطابقت رکھتی ہوں۔ اس کے بعد ان کو کاشت کے لیے موزوں طریقہ کار اپناتے ہوئے کسانوں کو تربیت دی جائے تاکہ وہ ایگرو فارسٹری سے فائدہ اٹھا سکے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور خاص طور پر ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔